نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اے لوگو اگر تمہارے پاس دین کا علم نہ ہو، دین کی جانکاری نہ ہو، تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو. محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع ہے علماء سے دوری کا فتنہ، اسباب و علاج. محترم سامعین کرام، تاریخ شاہد ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی ہر دور میں ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ہر طرح کی حیلہ تدبیر اختیار کیا ہے. کبھی وہ قرآن و حدیث کی خدمت کے نام پر قرآن و حدیث میں دخل اندازی کرتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے افکار و نظریات کو دقیانوسی قرار دیتے ہوئے اپنے افکار و نظریات کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، تو کبھی وہ مسلمانوں کی نظامی تعلیم میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ فکر اور یہ سوچ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو میرے نظامی تعلیم کو اپنانا پڑے گا. تو کبھی وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے مخالف منظم تحریکات کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جو بظاہر اسلام کے مفاد اور اس کے حق میں معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ منظم تحریکات، وہ باطل تحریکات اسلام کے منافی ہوتی ہے وہ. تو اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے، اور اخوت اسلامی کو ناپاک کرنے کی، اخوت اسلامی کے روح کو ناپاک کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے
جب ان کے دامی فریب میں مسلمان آ جاتے ہیں اور مسلمان آ کر اسلام کے خلاف اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے خلاف عقائد گڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہے منظم تحریکات، باطل تحریکات۔ اور یہ لوگ جو مسلمان ان کے دامی فریب میں آ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کی زہرناکی اور خطرناکی قریب قریب یکساں برابر نظر آتی ہے، لیکن بسا اوقات مسلم افراد کی خطرناکی اور ان کی زہرناکی کچھ زیادہ ہی سنگین معلوم ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود، ان کے فتنے آنے کے باوجود بھی، ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی دشمنان اسلام کو یہ کوششیں اور یہ فتنے، یہ تحریکات ناکافی معلوم ہوئیں، کافی نہیں لگا، انہیں کمتر لگا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا اور یہ علم تھا، اچھی طریقے سے وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق علماء ربانیین سے، علماء حق سے جڑا رہے گا، چپکا رہے گا، تب تک یہ مسلمان دین پر قائم رہیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے باطل نظریات اور اپنے بری مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے سادہ الہ مسلمان کو، بیچارے سیدھے سادے مسلمانوں کو علماء حق اور علماء ربانیین سے کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے تعلق سے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور علماء کرام کے تعلق سے عوام کے اندر اس قدر نفرت پھیلائی، اس قدر دوری پھیلا دی کہ بیچارے سادہ الہ مسلمان عوام بیچارے دھیرے دھیرے علماء سے کٹتے کٹتے اسلام سے وہ دور ہو گئے۔ اب وہ مسلمان اسلام پر باقی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے فرقے ہیں جو عقائد ان کے اچھی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود نماز کے پابند ہیں، الحمدللہ تہجد کے پابند ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، ان کے نظریات اچھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں نے علماء سلف سے کاٹ دیا ہے، علماء اسلام سے کاٹ دیا ہے، اور اپنی طرف سے جو بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ کفر ہو، شرک ہو، اسے وہ لے لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ علماء سلف سے کٹ چکے ہیں، علماء صالحین سے کٹ چکے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کس و ناکس، ہر کوئی شخص دین میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیا، اور ایسی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کی ایسی تشریحات کیا، ایسی تفسیریں کی کہ اسلام کی شبیہ، اسلام کی چہرہ بگڑ چکا ہے۔ اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ دین اسلام ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے ماحول سے، اور اب دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے نکل کر اب بیچارہ یہ دین، یہ اسلام مساجد اور مدارس کے خستہ حال کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور کبھی کبھار یہ دین، یہ اسلام دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں، یا کبھی کسی شہر میں، کسی بستی میں، یا کبھی بیچارہ یہ دین، یہ اسلام سوشل میڈیا میں اپنی رہی صحیح شان کے ساتھ کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اب حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ دین، یہ اسلام ایسا ہے کہ اب رخصت ہوا تب رخصت ہوا، ایسا ہو چکا ہے اب۔ اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ آج بیچارے عام مسلمان، سادہ مسلمان، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام سے برگشتہ ہونے لگے، اسلام سے دور ہونے لگے، اور الحاد
زندیقیت اپنا سر کو اٹھانے لگے اور وہ سارے لوگ مل کر تمام تر قوتوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے، حملہ کرنے لگے۔ مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تنگ حالی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی معیشت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی غریبی مفلسی کو دیکھ کر اور دیگر سارے مسائل کو دیکھ کر دشمن کو موقع مل گیا اور وہ اس آڑ میں مسلمانوں کو دین اسلام سے پھرنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، بیچارہ زخم ہے کہاں سے اٹھے۔ زخم اتنا بھرا ہے کہ کہاں سے دکھائے، کہاں سے ظاہر کرے۔ مختصر یہ کہ آج دشمنان اسلام نے لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں اس طرح نفرت اور دوری بھر دی ہے کہ لوگ علماء کو، علماء اسلام کو، علماء سلف صالحین کو بیکار سمجھنے لگے، بیکار سمجھنے لگے، ضائع سمجھنے لگے۔ اور تعجب تو اس بات پر ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام تو اسلام، لیکن اس کے دامی فریب میں آ کر مسلمان بھی علماء اسلام کو، علماء سلف صالحین کو بیکار تصور کرنے لگے اور ان کے خلاف بڑے بڑے جملے کسے جانے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فرقہ پرست ہیں، فرقہ پھیلانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بزدل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈر جاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں۔ طرح طرح کے جملے عوام الناس کی طرف سے آنے لگے، یہ جملے کیسے جانے لگے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اگر کوئی انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اور صحابہ کرام کی جماعت کے بعد اگر کوئی سب سے افضل اور معزز اور محترم کوئی جماعت ہے، ذات ہے، تو وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ کیونکہ یہی علماء اسلام، یہی سلف صالحین، یہی علماء حضرات امت کے نگہبان ہیں، امت کی نگرانی کرنے والے ہیں، امت کے محافظ کرنے والے ہیں، اور یہی وہ علماء امت ہیں، علماء اسلام ہے کہ یہ کتاب و سنت کی تشریح کرنے والے ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہی علماء سلف صالحین ہیں۔ اور علماء سلف صالحین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر بڑی اچھی بات کہی ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک نہیں چھین لے گا، علم کو اچانک لوگوں کے درمیان سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دے دے گا، علماء کو اپنے پاس بلا لے گا، علماء کو چھین لے گا، اب میرے پاس سے چلی آئیے، پریشانی ہو رہی ہے امت کے درمیان، اب میرے پاس چلے آئیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے کر علم کو اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم دین باقی نہیں رہے گا۔ عالم سے مراد لبادہ پہن کر وہ عالم نہیں۔ عالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ عالم جو عالم بننا چاہ رہا ہے، ایک وہ عالم جو حقیقی عالم ہے، جس نے 10 سال 15 سال استاذوں کے سامنے، علماء سلف صالحین کے سامنے تلمس نہیں کیا ہے، سوکھی روٹی کھا کر، سوکھا بھات کھا کر، چٹائی میں بیٹھ کر 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور پورے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بن کر تب نکلتے ہیں، یہ اصل علماء ہیں جو واقعی میں وقت لگائے ہیں، 1-2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، کتنے
15 سال 20 سال یہ ہیں اصل عالم دین، اور اصل ہے علماء حق، یہ اصل ہیں جو وقت لگا چکے ہیں اس چیز میں، دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے میں۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا لم یبقی عالما، جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو کیا کریں گے لوگ؟ پھر اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا آخری وقت میں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے۔ تب کیا کریں گے یہ لوگ؟ فسئلوا، انہی سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، آپ مجھے فتویٰ بتائیے، دین کے مسائل سمجھائیے۔ تو بیچارے جب ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور سب کو گمراہ کرتے پھریں گے وہ۔ یہاں پر ٹھہر کر یہ بڑی حدیث بڑا جامع ہے، بڑی یہ حدیث مفہوم کشادہ والی ہے، اس میں ذرا غور کیجیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کی وفات کو علم کا اٹھا لینے کا ذریعہ بنایا ہے کہ علماء حق جب چلے جائیں گے، دنیا سے نکل جائیں گے، تو علم بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کی، حدیث کی، کہ قیامت تک یہ رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ قرآن تو موجود ہے الماری کے اندر، حدیث تو موجود ہے الماری کے اندر، لیکن پھر یہ کہنا علم تو موجود ہے، قرآن کے اندر علم ہے، اللہ کی بات ہے، حدیث کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو موجود ہے، لیکن پھر یہ کہنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لینے سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ علم تو باقی ہے ورق کے اندر، صفحات کے اندر، لیکن اس کو تشریح کرنے والے، اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ پھیلانے والے، اس کی دفاع کرنے والے، جو بیچ میں روڑا آئے کتاب و سنت کے بیچ میں اس کو ہٹانے والے، اس کو کنارہ کرنے والے، یہ کون آئیں گے؟ یہ علماء اسلام آتے رہیں گے۔ کتاب تو موجود ہے، قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن ورق میں ہے، سیاہی میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھانے والے، دفاع کرنے والے علماء اسلام آتے رہیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ ایک بات اور ذرا غور کیجیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایسا وقت ایک زمانہ آ جائے گا کہ لوگ عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، انہیں کی بات مانیں گے، انہیں سے مسائل پوچھیں گے، انہیں سے فتویٰ لیں گے، لیکن در حقیقت جس سے مسائل پوچھی جا رہی ہیں وہ در حقیقت وہ گمراہ ہوں گے، یا خود بھی گمراہ ہوں گے، یا سب کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ذرا غور کیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور اب دیکھ لیجیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نبی کی پیشن گوئی ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا، اور ہونا ہی ہے، ہو بھی رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، داڑھی ہے، سب چیز ہے، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ان کا تعلق اس علماء اسلام سے کٹا ہے، جڑا نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن وہ ان کی نظر میں علماء کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہاں پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ جاہلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے چرچا کہاں ہوتا ہے؟ جاہلوں کے درمیان۔ جب بات پھیلتی ہے، جب پتہ چلتا علماء کو تو بات ایسی ہو رہی تھی، تب وہ بیچارے بتاتے ہیں وہ کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، سننے میں آیا ہے لوگ ایسا کہہ رہے تھے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے چرچا پہلے کہاں ہوتا ہے؟ علماء بھی نہیں، جاہلوں کے درمیان۔ جب یہ بات پھیل جاتی ہے، جب پتہ چلتا ہے علماء کو لوگ ایسا کہہ رہے تھے، ایسی بات سننے میں آیا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کو بیان کیجیے آپ، تب جا کے علماء بیان کرتے ہیں اس کو۔ یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، لوگ عالموں کو چھوڑ کر، علماء سلف صالحین کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کے پیچھے دیوانہ ہو رہے ہیں۔ اور جب کبھی علماء بیچارے سمجھاتے ہیں دروس میں، خطبات میں، مجلس میں، محفل میں، اسٹیج میں کہ نہیں ایسا مت کیجیے، جب کہ وہ سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو بیچارے یہ سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں ہر چیز میں، دروس میں، خطبات میں، تو بیچارہ الٹا انہیں کو سمجھا دیا کرتے ہیں لوگ۔ جب یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کسی عوام کو تو الٹا انہیں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم جو بتا رہے ہیں اسی راستے پر آپ کو چلنا ہے،
اگر آپ اسی راستے پر چلیں ہم جو بتا رہے ہیں تب تو آپ عالم ہیں، ورنہ اگر میری بات اگر نہیں مانیں تب میری نظر میں آپ عالم نہیں ہیں۔ آج تو عوام کی حالت تو یہ ہو گئی ہے، آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم علماء ہمارے من کے مطابق ہو جائیں، ہم جو چاہیں، ہم جس طرح چاہیں، جس انداز سے چاہیں، جو موضوع چاہیں، جو طریقہ چاہیں وہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ لیکن اگر علماء وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق وہ بولتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں بولنا چاہتے ہیں، تو آج کیا ہے، آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج لوگ علماء کو چھاٹ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ عالم میرے من کے مطابق نہیں، اس کو چھاٹو، الگ کرو۔ تو آج تو عوام کی حال تو یہ ہو گئی ہے کہ عوام لوگ اپنی علماء کو من کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کہ یہ عالم، یہ علماء میرے من کے مطابق ڈھل جائے۔ اگر آپ عالم ہیں اور آپ عوام کے مطابق ڈھل گئے تب تو ٹھیک ہے، بڑی اچھا، آپ کی تعریفات کی جائے گی، باہر میں چرچا ہوگا، میری بات مانتے ہیں وہ۔ لیکن اگر اس کے بعد اگر نہیں مانے، اپنی علم کی روشنی میں اپنی بیان کیا، تب تو آپ اس کی نظر میں عالم آپ نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، وہ عالم آپ کی نظر میں، وہ عالم ہو جائیں گے۔ تو آج تو امت کا حال یہ ہو چکا ہے، آج تو عوام الناس کا حال یہ ہے، تو بیچاری امت کہاں سے کامیاب ہوگی؟ امت ترقی کہاں سے کر پائے گی؟ امت آگے کہاں سے بڑھ پائے گی؟ جو امت، جو عوام اپنے علماء کو من کے مطابق ڈھالنا چاہے، جو عوام، جو امت اپنے علماء کو پیچھے کر دے، جان لیجیے آپ، اس کو لکھ لیجیے، بالکل تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا لیجیے آپ، جو امت، جو عوام اپنی علماء کو اپنے من کے مطابق ڈھالنا چاہیں گے کہ میرے من کے مطابق ہو جائیں، میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، میرے پیچھے رہیں، ہم آگے رہیں، وہ امت، لکھ لیجیے آپ، وہ امت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، ترقی نہیں کر سکتی ہے، اس کو لکھ لیجیے آپ۔ کبھی بھی وہ امت، وہ عوام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ بظاہر تو آپ کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، فراوانی ہوگی، جوانی ہوگی، تندرستی ہوگی، لیکن آپ کے پاس دین کے علم میں نہیں ہوگا، آپ بھاگ جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، کبھی اس کے بعد، سب کیلوں کی چوچوں کا مربع بنا لیں گے اب اسلام کو۔ اسلام دین خالص ہے، صرف علماء سلف صالحین ہی سے لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں لیا جائے گا۔ لاکھوں دعویٰ کر لے ہم بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، ہم بڑا اچھا حدیث نمبر پیش کرتے ہیں، نہیں، اس سے نہیں لیا جائے گا۔ جب بھی علم لیا جائے گا علماء سلف صالحین ہی سے لیا جائے گا۔ تو یہ لکھ لیجئے، جو امت، جو علماء اپنے علماء کو پیچھے کر دے وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ یہ بھی بات جان لیں کہ آج اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی، اس کو نہ سمجھایا گیا، نہ کسی کی اصلاح کی گئی، تو آئندہ جو وقت آنے والا ہے، اللہ نہ کرے، حالات بد سے بدتر ہوتی چلی جائیں گے۔ اس لیے اس کی اصلاح کرنی بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی مسائل کے تعلق سے علماء کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ علماء کے پیچھے پیچھے چلیے آپ۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہ ہو تو اپنے علماء سے پوچھئے، اہل علم سے پوچھئے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ سورۃ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دونوں ضروری ہے، یہ کتاب کے اندر ہے، حدیث ورق کے اندر ہے، کتاب اللہ ورق کے اندر ہے، اس کی تفسیر کون کریں گے، اس کی تشریح کون کریں گے، اس کو سمجھائیں گے کون؟ واولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ داران حضرات ہیں، جو عمراء ہیں، جو علماء ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے۔ اختلاف ہو جائے تب جانا ہے وہاں، لیکن جب تک یہ قرآن و سنت کا نام لے کر اور صحابہ کرام کے فہم کے ساتھ یہ بتاتے رہیں گے تب تک ان کی اتباع لازم ہوگی اور فرض ہوگی۔ لیکن جب یہ سارے دلائل، یہ ساری احادیث علماء کرام کے فضیلت کے تعلق سے، علماء کرام کے فضائل کے تعلق سے جب بیان کی جاتی ہے، ان لوگوں کے سامنے جو علماء کی تحقیر کرنے والے ہیں، جو علماء کی توہین کرنے والے ہیں، جو علماء پر لعن طعن کرنے والے ہیں، جو علماء پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، تو یہ دلائل ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ ان دلائل کی طرف جاتی ہے جن دلائل میں علماء سوء کی مذمت کی گئی ہو، جن دلائل میں علماء سوء کی برائی بیان کی گئی ہو۔ یہ علماء نہا کھاتے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ یہودی علماء کے بارے میں آیا ہے
کہ جو علماء ناحق کھائیں، حرام کھائیں، 40واں 20واں قرآن خوانی میلاد خوانی، یہ ناحق علماء ہیں، لیکن آپ نے جان لیا، پرکھ لیا میری جماعت اچھی جماعت ہے الحمدللہ، 40واں ہے، نہ 20واں ہے، نہ میلاد خوانی ہے، نہ قرآن خوانی ہے، نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل درس دیجیے، جمعہ پڑھائیے، بس یہی آپ کا کام ہے، 5 وقت نماز درس دینا ہے اور کچھ بھی نہیں، تیسرا کوئی کام آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ نے جان لیا یہاں کوئی بدعت نہیں، یہاں کوئی شرک نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ علماء حق ہو چکے ہیں اب۔ تو یہ علماء حق کے تعلق سے حدیث آئی ہے، لیکن نہیں، ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ ان احادیث کی طرف جاتی ہے جن احادیث کے اندر میں علماء کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس کے پیچھے مت چلو، یہ گمراہ کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن ادھر بھی تو ہے، یہ بھی تو دلائل ہیں کہ اس کے پیچھے چلیے، ان کی بات کو مانیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم جا رہے ہیں لیکن میرے پیچھے علماء رہیں گے، ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پیچھے کون ہے؟ علماء کی جماعت ہے، اس کی تم کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ سارے دلائل جب بیان کی جاتی ہیں تو ہضم نہیں ہو پاتا، اور کس کو لیتی ہیں؟ وہ ان دلائل کو لیتی ہیں جس کے اندر روکا گیا ہے، مذمت برائی بیان کی گئی ہے، اور یہ طریقہ کس کا ہے معلوم ہے؟ مذمت کی حدیث کو لے لینا اور فضائل کی حدیث کو چھوڑ دینا، یہ طریقہ کس کا ہے معلوم ہے؟ یہ طریقہ، یہ روش خوارج کا ہے۔ خوارج کے اندر یہ صفت تھی اور یہ طریقہ تھا ان کا، یہ روش تھا کہ وعید کو دلائل کو لے لیتے ہیں اور وعد کی دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس دلائل کے اندر مذمت بیان کی گئی ہو، برائی بیان کی گئی ہو، ڈرایا گیا ہو، اس کو لے لیتے ہیں، لیکن جس دلائل کے اندر میں فضائل بیان کیے گئے ہوں علماء کے، اس کے پیچھے چلنے کی خوشخبری دی گئی ہو، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ، یہ روش خوارج کا ہے، ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور یہی بربس نہیں بلکہ علماء کی توہین اور تذلیل میں 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے ان پر فتویٰ بازی بھی شروع آج کل ہو گئی الحمدللہ۔ اور کبھی یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کبھی کبھار کہ علماء کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ایک کمرے کے اندر ہمیشہ کیسے رہتے وہ؟ اگر ان کے اندر شہوات زیادہ ہوتی، خواہشات زیادہ ہوتی دنیا کی، تو دنیا کی طلب میں رہتے وہ، ایک کوٹھی کے اندر 24 گھنٹہ نہیں گزارتے وہ۔ آپ غور کیجئے، جس کے اندر خواہشات زیادہ ہوتی ہے، طلب زیادہ دنیا کی ہوتی ہے، وہ محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ وہ طلبی دنیا کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محدود یہ ہو جانا یہ دلیل ہے کہ آپ اسی پر قانی ہو چکے ہیں، اسی پر بس کر لی ہیں، آپ اسی پر سب بس کر چکے ہیں۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ لوگ وعید کو دلائل کو لیتے ہیں اور وعد کے دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس میں فضائل بیان کی گئے ہیں علماء کی، اس کو دیکھیں، اور جس میں مذمت بیان کی گئی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ حرام جو کھاتی ہیں اور جو گمراہ کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر، فقہاء کے نام پر، وہ ان کے لیے ہیں۔ تو اس کو ہم چھوڑ دیں اور اس کو ہم لے لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اسلام، علماء سلف صالحین اس امت کی روح ہیں، اس امت کی جان ہیں، اور جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس فتنہ کا علم علماء کو ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس فتنہ کو کچلنے کے لیے، اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے بیچ سے علماء اسلام ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی فتنہ آتا ہے، جب چلا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جاہل کو یہ فتنہ تھا۔ کوئی فتنہ آیا اور چلا گیا، تب اس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ جاہلوں کو ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، ابھرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ علماء کو ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، لیکن جب وہ فتنہ آتا ہے، سالوں سال رہتا ہے، چلا جاتا ہے، تب جاہل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا جس سے ہم بچ نہیں پائے۔ یہ فرق ہے علماء میں اور جہلاء میں، کہ علماء فوراً پہچان لیتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، لیکن جاہل کا مطلب، جاہل کس کو بولا جاتا ہے؟ جب فتنہ آ کے چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو فتنہ تھا جس سے ہم بچ نہیں پائے۔
تو آج یہی مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ فتنہ کو فتنہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب علماء بتاتے ہیں پھر بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب فتنہ چلا جاتا ہے اپنا چکر لگا کر اور لوگوں کو گمراہ کر کے، تب پتہ چلتا یہ فتنہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی تحقیر تذلیل کرنے کے بجائے جو دلائل قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں اسی کے پس منظر میں علماء کو لے کر چلیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سلف صالحین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔